بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ہر پریشانی سے نجات کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، اللہ رب العزت کے تعلق کے لیے، اور دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے نجات کے لیے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے، رزق میں، مال و دولت میں فراوانی کے لیے ایک مختصر سا عمل بتاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ رب العزت اس کے خالق ہیں، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے بھی خالق ہیں، اور اللہ رب العزت مالک ہیں، اور اللہ رب العزت رازق ہیں، اور ساری کی ساری مخلوق مرزوق ہے۔ اللہ مالک ہیں، ساری مخلوق، ہم سب مملوک ہیں۔ اللہ خالق ہیں، ہم سب مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت حفیظ ہیں، اور اللہ رب العزت سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اللہ رب العزت کی اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں ساری دنیا کی ہر چیز سے بڑھ نہیں جاتی، تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ مال و دولت یہ دنیا والوں کو بہت ملتا ہے، بے دینوں کو بھی ملتا ہے، دینداروں کو بھی ملتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، لیکن اللہ رب العزت کا تعلق تو انہی کو ملتا ہے جو اللہ رب العزت سے یہ تعلق چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت انہی کو ملتی ہے جو اللہ رب العزت سے محبت چاہتے ہیں، اور کسی کو یہ محبت اور تعلق نہیں ملتا۔ یہ بے طلبوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو طلب والوں کو ملتا ہے۔ اب طلب کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے۔ ہم جب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بار بار بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی عظمت بھی دل میں اترتی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین بھی اترتا ہے۔ جب یہ یقین اترے گا تو دو نفل سے مسئلے حل ہوں گے۔ جب یہ یقین اترے گا تو یا ارحم الراحمین 3 دفعہ کہنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ یقین نہیں اترے گا، یہ یقین دل میں نہیں بسے گا، تو پھر مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ پھر تو وظیفے پہ وظیفے کرنے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پریشانیوں کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کا بہترین راستہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نماز دنیا آخرت کے مسائل کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی، باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ جس کی نماز اچھی نہ نکلی، باقی اعمال بھی اچھے نہ نکلیں گے۔ اور جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، ملک الموت جب اس کی جان نکالنے آتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو کلمہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے جو عرض کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ واقعی یہ کہتا ہے کہ ملک الموت آ رہے ہیں، تم جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ اس کو کلمہ کی تلقین کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی جیے تو کسی گناہ کا حساب نہیں ہوگا۔ تو کسی اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور کسی انسان کی، دنیا کے کسی انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی میں اور آپ چاہتے ہیں، تو ہم اس کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروا لیں۔ ہم اپنے گھر والوں کو 5 وقت نماز کا اہتمام کروائیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی ایک بندہ بھی ہمارے گھر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پکڑا گیا، تو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ آخرت کی سختیاں اور ایسی سختیاں ہیں جن پر انسان کہہ رہا ہوگا مجھ پر رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے کہ تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، تو ہم کیسے رحم کریں؟ تو یہ وقت بہت سختی کا ہے اور بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا راستہ نماز ہے۔ نماز کی 5 وقت پابندی، اس کا اہتمام ہو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، دیکھیے صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی مسلسل عادت یا اس کو مسلسل کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نافرمانی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کتنے بڑے رب کی نافرمانی ہے۔ انسان، عجب بات ہے کہ ایسا ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ انسان کتنا دلیر ہے کہ اتنا ڈرپوک ہے کہ رات کو خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بہادر اتنا ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کی محبت، یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے اعمال ہیں۔ نماز کی پابندی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا ہے۔ اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ان دو چیزوں کے اہتمام سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیا، اور الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو دو نفل پڑھ کے بندہ اللہ رب العزت سے حل نہ کروا لے۔ صحابہ کا معمول تھا، وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ پاک سے مسئلے حل کروا لیے کرتے تھے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، نہیں، صحابہ کے بعد بھی کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جانور مر گیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کی، اللہ قیامت کے دن بھی آپ نے زندہ کرنا ہے، مجھے ابھی ضرورت ہے، زندہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے سواری کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ آج کے دور میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ہم نے پڑھنے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے سارے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہو کہ میرے سارے مسائل تو نماز سے حل ہوں گے، جیسے صحابہ کے سارے مسئلے نماز سے حل ہوتے تھے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے۔ اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر ہم عمل کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص کو پڑھنا 11 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص کو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ رب العزت کی اس عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیے۔ اس کے بعد کم از کم 11 مرتبہ ہی درود پاک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، درود پاک سامنے شو ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چاہے اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ بہترین راستہ ہے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا۔ عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اور آخری گزارش، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو درود پاک آخر میں لازمی آپ نے 3 دفعہ کم از کم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دنیا آخرت کے سارے مسئلے اس عمل سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔